الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 467 تا 482 سے لیا گیا ہے۔ جادو کے بارے میں معلومات۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ جادو کے بارے میں معلومات پڑھ یا سن لے، اسے جادو اور شرعی جنات کے اثرات اور نظر بد سے محفوظ فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے سنت عام کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ 3 شرابی بھائی دینی ماحول میں آ گئے۔ ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور، پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، مگر افسوس کہ ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ان کے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے تھے۔ بری صحبت اور شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ان کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی۔ نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان، فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھیں، نشے کی آگ میں جھونک دیں۔ گھر میں لگی آگ سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے تھے؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ان سے چھوٹا اور ان سے بڑا بھائی بھی منشیات کا عادی ہو گیا۔ اس آگ نے اور زور پکڑا تو وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ ہی گئے اور انہیں بھی نشے کی عادت پڑ گئی۔ والد محترمہ، جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشئی ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھیں، یہ بھائی غم میں مزید اضافے کا باعث بن گئے۔ آخر کار ان کے نصیب کچھ یوں جاگے کہ ان کا منجھلا یعنی درمیانہ بھائی، جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا، وہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مشک بار دینی ماحول میں آنے جانے لگا۔ دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے کبھی کبھار ان پر بھی انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگتا تھا، مگر بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور انہیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا۔ الحمدللہ اپنے بھائی کی انفرادی کوششوں کی برکت سے وہ سب بھائی جو کہ کچھ عرصہ قبل نشے کے عادی تھے، توبہ کر کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ان کو جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہ ملتا تو کیا بنتا۔ شاید یہی ہوتا کہ وہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور انہیں اپنے بھی دھتکار رہے ہوتے، مگر الحمدللہ دینی ماحول کے طفیل ان کے خزاں رسیدہ گلزار میں پھر سے خوشیوں کی مدنی بہار آ گئی۔ اللہ پاک کے کروڑ احسان کہ وہ تادم تحریر 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے بھائی جان کم و بیش 17 ماہ سے عاشقان رسول کے ہمراہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس مدنی بہار کے ضمن میں نیکی کی دعوت۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے
انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے 3 شرابی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ شرابی کی خرابی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اس نے کارخانہ، کپڑے کی دکان اور اپنی مارکیٹ سب کچھ نشے کی آگ میں جھونک دیا۔ واقعی شراب بڑی خراب شے ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں ہی داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ شراب اس قدر بری بلا ہے کہ یہ دواعن بھی نہیں پی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے شراب کے متعلق سوال کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کی ہم تو اسے دوا کے لیے بناتے ہیں۔ فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ تو خود بیماری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، شراب کی مداومت کرنے یعنی ہمیشہ پینے والا، اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادو کے بارے میں حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے اور جادو کی تصدیق کرنے والا کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو جادو کی تاثیر بذات ہی یعنی اس میں اللہ کے دیے بغیر خود بخود تاثیر ہونے کا قائل ہو۔ جادو اور جن کے وجود کا انکار کفر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، جادو کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، لہذا اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ جادو کا وجود ہی نہیں، بس یوں ہی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کفر ہے۔ اسی طرح جن کے وجود کا انکار بھی کفر ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی تشویش۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں سلو کر لی، لہذا اب ہم آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حال پر نہ رکھے، ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل کیا جائے۔ آتش پرست پڑوسی مسلمان ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کی حالت بیان کر کے عذاب کی تشویش کا اظہار فرمایا، جبکہ اب تو حالات بے انتہا ابتر ہو چکے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، اب تو مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی شیدائی ہو چکی ہے، اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا کجا، نیکی کی دعوت دینے والے کی باضابطہ مخالفت کی جانے لگی ہے، اور برائی سے کسی کو منع کرنا تو بہت دور رہا، اب تو خوب برائی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ نہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ گھر بار کی سدھار کی پرواہ ہے، اور نہ ہی پڑوسیوں کی آخرت بہتر بنانے کی سوچ ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم خود سدھرنے کی سعی کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کریں، نیز اپنے پڑوسیوں پر بھی انفرادی کوشش کیا کریں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے اپنے پڑوسیوں پر انفرادی کوشش کے کئی واقعات ہیں۔ چنانچہ شمعون نامی ایک آتش پرست حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا جسم آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور رحمت الہی کی امید دلائی۔ اس نے عرض کی کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں۔ نمبر 1، جب اسلام کے نزدیک دنیا بہت بری شے ہے تو پھر تم لوگ اس کے حصول کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، موت کو یقینی تصور کرنے کے باوجود اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 3، تمہارے کہنے کے مطابق دیدار الہی بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر تم
دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان سب چیزوں کا تعلق تو اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں۔ تم یہ تو غور کرو کہ آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ مومن خواہ جیسا بھی ہو، کم از کم اللہ پاک کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کو تو تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو، تم نے 70 سال تک اس آگ کو پوجا ہے، اس کے باوجود ہم دونوں اگر آگ میں کودیں تو یہ ہم دونوں کو یکساں یعنی برابر جلائے گی۔ یقیناً تمہارا اس کی عبادت کرنا تمہیں نہ بچا سکے گا۔ ہاں، میرے مالک و مولا میں ضرور یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ آگ مجھے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، لیکن اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ دیکھ کر شمعون بڑا متاثر ہوا، مگر اداس ہو کر کہنے لگا کہ میں 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہا، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر انفرادی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار اس نے عرض کی، میں اس شرط پر مسلمان ہو سکتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ پاک میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کا عہد نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس نے کہا اس پر عادل لوگوں کی گواہی بھی درج کروائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ خود غسل دے کر یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں تھما دیجیے گا تاکہ میدان محشر میں میرے مومن ہونے کا ثبوت بن سکے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وصیت پوری فرمائی۔ اسی شب آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت قیمتی لباس اور نقش و نگار سے مزین تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تجھ پر کیا گزری؟ اس نے عرض کی، خدائے پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ میں بتا نہیں سکتا، لہذا اب آپ رحمت اللہ علیہ پر کوئی بار یعنی بوجھ نہیں، اور یہ عہد نامہ واپس لے لیجئے کیونکہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں۔ جب بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کامیابی پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں آگ کے اندر پورے 20 منٹ کھڑا رہا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی بھی کیا خوب بلند و بالا شانیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اللہ پاک کی عنایت سے کرامات بھی دکھاتے ہیں اور ایمان کی نعمت دلا کر جنت میں داخلے کی صورت بھی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال پڑوسی کی بھی فکر رکھنی چاہیے اور اسے نیکی کی دعوت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، غیر مسلم سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں کہ ایک عام آدمی یہ ذہن بنائے کہ میں اس ہیلے سے اس کو مسلمان کر لوں گا۔ البتہ جو عالم دین اس غیر مسلم کے مذہب اور باطل عقیدوں کے رد پر قدرت رکھتا ہو، وہ بے شک شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے اسلام میں لانے کے لیے اپنے قریب کرے اور اس کو اسلام کی طرف رغبت دلائے اور اس کے اعتراضات کے جوابات دے۔ کرامت کی برکت سے سینکڑوں آگ کے پجاریوں کو داخل اسلام کرنے سے متعلق حیات اعلی حضرت جلد اول صفحہ 183 تا 184 پر وارد ایک ایمان افروز حکایت سنیے، جس میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بے مثال تقوی کا بھی تذکرہ ہے۔ حکایت کو قدر آسان کر کے
پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت پیر عبدالحمید صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہند کے صوبے گجرات کے ایک شہر بڑودہ میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ میں نے ایسا اثر کبھی قرآن شریف پڑھنے کا نہیں دیکھا۔ معلومات کر کے ان سے ملنے ان کی قیام گاہ پر گیا۔ اعجاز قرآنی کے سلسلے میں پیر صاحب نے اپنا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ ایران گیا، وہاں ایک پرانے آتش کدے سے تعلق رکھنے والے آتش پرستوں سے مناظرے کی میری ترکیب بنی۔ میں نے کہہ دیا کہ جس آگ کی تم پوجا کرتے ہو اسی کے اندر جا کر پوچھ لیا جائے کہ آیا وہ اپنے پوجنے والوں کی کوئی رعایت بھی کرتی ہے یا اس کو بھی جلا مارتی ہے۔ میری اس بات کو وہ لوگ مذاق سمجھے، مگر ایک وقت طے کر لیا گیا۔ وقت مقررہ پر سارا شہر یہ انوکھا مناظرہ دیکھنے کے لیے امنڈ آیا۔ میں نے ان کے پجاری سے کہا، چلیے آگ کے اندر۔ وہ گھبرا گیا۔ الحمدللہ میں آتش کدے کے اندر داخل ہو گیا اور شعلے مارتی آگ کے اندر پورے 20 منٹ کھڑا رہا، پھر بخیر و عافیت باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر الحمدللہ بہت سارے آتش پرست توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت مولانا حسین میرٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا آپ نے اتنی ہمت کیسے کی؟ فرمایا، آگ میں داخل ہوتے وقت میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور میرا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جب قرآن پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی معمولی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتا۔ ان بزرگ سے میں نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نماز کے متعلق ایک مخصوص احتیاط کا تذکرہ کیا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ دوسرے دن میری ان سے پھر ملاقات ہوئی۔ فرمایا، آج ساری رات روتے گزرے، یہی کہتا رہا کہ خداوندا تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو اس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ شرح کلام رضا۔ اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ خدائے غفار کے دربار گوہر بار میں عرض گزار ہیں، یا اللہ پاک کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مشاہ میں جام معطر ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کے اندر محبت اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی شمع جلانے، فیضان اولیاء پانے اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کا جذبہ شوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان پاکستان میں مقیم اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دعوت اسلامی کے مہکے مشک بار دینی ماحول سے وابستگی سے قبل گناہوں بھری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ان کی زندگی کے خزاں رسیدہ چمن میں نسیم بہار کچھ اس طرح چلی کہ ایک دن حسب معمول وہ اپنے میڈیکل اسٹور پر موجود تھے۔ ایک اسلامی بھائی ان کے پاس تشریف لائے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، مگر انہوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اصلاح امت کے جذبے سے سرشار اس عاشق رسول کے حوصلے پست ہونے کے بجائے گویا مزید بلند ہو گئے۔ انہوں نے انفرادی کوشش برابر جاری رکھی۔ الحمدللہ وہ ان کے محبت اور مستقل انفرادی کوشش کے نتیجے میں بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اجتماع گاہ کی پر نور فضاؤں میں پہنچا تو عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر
بے حد متاثر ہوا۔ تلاوت قرآن پاک، سنت و برے بیانات، پرسوز نعتیں اور ذکر اللہ کی کیف آور صدائیں مشام جاں کو معطر اور جسم و روح کو مسلسل تازگی بخش رہی تھی۔ انہوں نے گزشتہ گناہوں سے توبہ کی اور ہاتھوں ہاتھ داڑھی سجانے کی نیت کر لی، اور دعوت اسلامی کے تحت راہ خدا میں سنتیں سیکھنے سکھانے کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلے کے ہمراہ سفر کرنے کا ذہن بھی بنا لیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے گناہ گار کو نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کا عظیم جذبہ نصیب ہو گیا۔ ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا دینی ماحول، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی بہار کے ضمن میں نیکی کے متعلق نیکی کی دعوت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش پر استقامت آخر کار رنگ لائی، اور گناہوں بھری زندگی گزارنے والا نوجوان سنتوں بھرے اجتماع میں آ گیا، اور عاشقان رسول کی صحبت و برکت نے گناہگار کو نیکو کار بنا دیا، اسے داڑھی بڑھانے، نیکیاں اپنانے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا جذبہ مل گیا۔ واقعی نیکیاں کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیکی گناہ مٹاتی، عذاب قبر و جہنم سے بچاتی اور جنت دلاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزان العرفان صفحہ 438 پر پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ پاک کا ارشاد بشارت بنیاد ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جہاں بھی رہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ نمبر 2، بے شک گناہ کے بعد نیکی کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی تنگ زرے نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو، پھر وہ نیک عمل کرے تو اس زرے کا ایک حلقہ کھل جائے، پھر جب وہ دوسری نیکی کرے تو اس کا دوسرا حلقہ بھی کھل جائے، یہاں تک کہ وہ زرہ زمین پر گر جائے۔ گناہ مٹانے کا نسخہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے، مثلا درود شریف، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نصیحت کرتے ہوئے مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث پاک سن کر معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا، اب تو خوب گناہ کرتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب۔
جو دینی کام کریں دل لگا کے یا اللہ، انہیں ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں، پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پڑوسی کو برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کی بجا آوری کے لیے ہمیں ہر دم کوشاں رہنا چاہیے۔ پڑوسیوں کو سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر وغیرہ کی دعوت دینے میں بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نیز ان کو معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا دیکھیں تو انہیں ان سے باز رکھنے کے لیے بھی بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ پڑوسی قیامت کے دن دعویٰ کرے گا۔ پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے ممانعت کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے، قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا، تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک بھی نہیں۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا، تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ بے نمازی پڑوسی کو نماز کی دعوت دیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی ضرور نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے ممانعت کرنی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی اگر بے نمازی ہے تو اسے نماز کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ نمازی ہے اور جماعت میں سستی کرتا ہے تو اسے جماعت کی تلقین کیجیے، حتیٰ کہ اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اب اسے سمجھانا واجب ہو گیا، نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 582 پر ہے، عاقل بالغ حر یعنی آزاد، قادر یعنی قدرت رکھنے والے پر جماعت واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی قابل رد ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کی نگرانی کرے۔ مسجدوں کے پیش اماموں کی خدمت میں مشورتاً عرض ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کریں کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کے گھر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں، بیمار ہو گیا ہو تو عیادت کریں، اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں۔ اور یہ صرف امام صاحبان ہی کے لیے نہیں ہے، تمام اسلامی بھائیوں کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فجر میں غیر حاضر رہنے والے کی معلومات کی۔ امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نمازیوں کی خبر گیری کرنے کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیے اور اس کے مطابق عمل کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ بازار تشریف لے گئے، راستے میں حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ان کی ماں حضرت شفا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں
یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں، یعنی رات بھر نفلیں پڑھوں۔ محفل نعت وغیرہ کے سبب جماعت نہیں جانی چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر خبر نکالی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب بھر نوافل پڑھنے یا محفل نعت میں رات گئے تک شرکت کرنے کے سبب صبح کی نماز قضا ہو جانا کجا، اگر فجر کی جماعت بھی چلی جاتی ہو تو لازم ہے کہ اس طرح کے مستحبات چھوڑ کر رات آرام کر لے اور با جماعت نماز فجر ادا کرے۔ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے سر کچلنے کا آداب۔ جو لوگ رات کو بیٹھکیں جماتے اور خوب محفلیں چمکاتے ہیں اور فجر کی نماز سے قبل سو جاتے اور نماز سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخصوں یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فلموں کی 2000 VCDs توڑ دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی عادت بنانے، سنتیں اپنانے، نیکیوں کی خصلت پانے اور گناہوں کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے قبل وہ نیکیوں سے کوسوں دور گناہوں کی وادیوں میں محصور یعنی قید تھے۔ خواہشات نفسانی کی تکمیل گویا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ فحش فلمیں ڈرامے دیکھنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی دیگر برائیوں کی نحوستوں کا بھی شکار تھے۔ ان کی نیکیوں سے حد درجہ غفلت اور فلموں ڈراموں سے جنون کی حد تک محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر سے انہیں جو ماہانہ 1000 روپے جیب خرچ ملتا تھا ان سے نت نئی فلموں اور ڈراموں کی VCDs خرید کر لاتے، حتیٰ کہ ان کے پاس 2000 سے زائد VCDs جمع ہو چکی تھیں۔ الحمدللہ ان کی قسمت میں نیک ہدایت لکھی تھی، جن کی صورت کچھ یوں بنی کہ ایک دن ایک عاشق رسول سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ان کے پاس تشریف لائے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں فکر آخرت سے متعلق کچھ اس طرح نیکی کی دعوت دی کہ خوف خدا ان کی رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ بری عادات و مفسد خیالات کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ اس عاشق رسول کے حسن اخلاق اور انفرادی کوشش کی برکت سے وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہو گئے۔ وہاں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے ان کے عصیاں شعار دل کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور آخر میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ گھر آ کر انہوں نے فلموں کی تمام VCDs توڑ پھوڑ ڈالیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے انہوں نے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں گھر لا کر خود بھی سنی اور گھر والوں کو بھی سننے کے لیے دیں، تو ان کی برکت سے الحمدللہ ان کا سارا گھرانہ دینی ماحول سے وابستہ ہو کر
قادری رضوی سلسلے میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک بندوں کی شانیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں پر اجتماع کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں عاشقان رسول کی صحبتیں، قربتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں کئی اللہ پاک کے مقبول بندے ہوتے ہیں جو اگرچہ پہچانے نہیں جاتے مگر ان کی برکتوں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلودہ بدن والے اور 2 پرانے کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر وہ اللہ پاک پر قسم کھا لیں تو اللہ کریم ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اپنے اچھے اچھے بندوں کے طفیل اے کبریا، مجھ نکمے اور برے بندے کو بھی اچھا بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت برا بن مالک کی قبولیت دعا کی حکایت۔ مذکورہ حدیث پاک کے راوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے نتیجے میں ایک ایمان افروز حکایت بیان فرمائی ہے۔ آپ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کا کفار سے آمنا سامنا ہوا تو کفار نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے جمع ہو کر ان سے گزارش کی، اے برا رضی اللہ عنہ، آپ رب کی قسم دے کر فتح کی دعا مانگیے۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ پاک، میں تجھ کو تیری ہی قسم دے کر دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دے، یعنی شہادت عطا فرما دے۔ فوراً ہی آپ رضی اللہ عنہ کی دعا مقبول ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی لڑائی میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔